جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ یک روزہ ضلع اجتماع 2 سیشنز پر مشتمل ہے. پہلے سیشن کی آخری کڑی اصلاح معاشرہ منصوبہ بند عصری طریقے، اس عنوان کے تحت میں مدعو کرتا ہوں امیر مقامی جماعت اسلامی پربھنی مولانا قیصر ہاشمی ہدئی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں. ان کے لیے بھی ایک شعر رکھا تھا، میں سنا کر ہی جاؤں گا. عجب نہیں کہ بدل دے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. جناب مولانا قیصر ہاشمی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون نخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. صدق اللہ العلی العظیم. معزز حضرات اور محترم خواتین، بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ نے تمام پروگرام کو سماعت فرمایا. ممکنہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ اطمینان سے اس پروگرام کو سن پائیں. سورہ اعراف آیت نمبر 142 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دینے کے لیے بلایا، جب موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میری خلافت سنبھالنا، وصلح اور لوگوں کی اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین اور مفسدین کے راستے پہ مت چلنا. اس اسوہ نبوی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیش رو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک بات جو واضح طور پر سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ یہ انبیائی مشن ہے. موسیٰ علیہ السلام جب چلنے لگے تو کہا کہ میری پیروی کرنا اور اپنے قوم کی اصلاح کرتے رہنا. یہ انبیاء کا کام ہے کہ اپنی قوم کی اصلاح کرتے رہیں اور ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات مسلمانان ہند کی زندگی سے بہت قریب تھے. دو چیزیں بہت کامن تھیں. ایک تو یہ کہ غیر مسلم حکمرانوں کو دعوت اللہ دینا اور اپنی قوم کی اصلاح کرنا. سب سے زیادہ قریبی تعلق، سب سے زیادہ قریبی حالات اگر مسلمانان ہند کے کسی کے ساتھ ہیں تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. دو کام جو ان کے بھی تھے وہ ہمارے بھی ہیں، دعوت اللہ اور اپنی قوم کی اصلاح. ایسا ملک جہاں پر غیر مسلم لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں اور بگڑا ہوا مسلم معاشرہ بھی ہو، غیر مسلم ہمارے ساتھ بھی ہوں اور بگڑا ہوا معاشرہ ہو، ایسے ماحول میں دعوت اللہ اور اصلاح معاشرہ یہ بالکل ایسے ہی چلتے ہیں جیسے ریلوے ٹریک کی دو پٹریاں. ایک بھی ذرا سی ڈسٹرب ہوئی تو یقین جانا یہ جو گاڑی ہے نا اقامت دین والی، اس کو آگے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دعوت اللہ اور اصلاح معاشرہ یہ بالکل ایسے ہی چلتی ہیں جیسے ریلوے کی دو ٹریکس آپ پہ چلتی ہیں. ابھی معاشرے سے متعلق بہت واضح تعریف آپ کے سامنے آئی کہ معاشرہ کہتے کس کو ہیں. اصلاح معاشرہ کوئی نیا عنوان نہیں ہے. لگ بھگ 25 سال سے میں بھی سن رہا ہوں، 50 سال سے آپ نے بھی سنا ہے، اور آئندہ بھی اس طرح کے عنوانات کے لیے پروگرام ہوتے رہیں گے، مقررین اپنی تقریریں کرتے رہیں گے. اصلاح معاشرہ میں جو معاشرے کا لفظ ہے، معاشرہ کہتے کس کو ہیں؟ معاشرہ کیا چند افراد کے ہجوم کا نام ہے، مجمع کا نام ہے؟ جہاں افراد ہوتے ہیں وہ ہجوم ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، آبادی ہو سکتی ہے، بستی ہو سکتی ہے. معاشرہ جو کہا جاتا ہے، معاشرہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کی بنا پر قائم ہوتا ہے. آپس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے تعلق کس درجے کا رکھتے ہیں، یہ ہوتی ہے معاشرے کو پہچاننے کی اصل نبض. ورنہ آپ نے دیکھا ہے آج کا خاص ماحول تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر شہر میں 2-4 محلے ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں کے مکین ایک دوسرے سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو بہت مہذب سمجھتے ہیں. وہ معاشرے کی نمائندگی نہیں کرتے. معاشرہ پہچانا جاتا ہے اس میں رہنے والے انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رویے پہ، وہ کیسے رویہ ایک دوسرے سے رکھتے ہیں اور دیگر انسانوں سے رکھتے ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم کے ذریعے سب سے زیادہ تعلیمات جو دی ہیں نا، قرآن مجید میں اگر آپ نے غور کریں تو سب سے زیادہ مباحث جو آئے ہیں وہ آئلی قوانین کے آئے ہیں. رشتہ دار، پڑوسی، دور کے پاس کے ان تمام لوگوں کے بارے میں، سیاست، اقتصادیات، معاشیات، یہ تمام وجوہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس پہ زور دیا گیا وہ آئلی قوانین ہیں. رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہے. اس کے بغیر معاشرہ کبھی تشکیل نہیں پا سکتا. اور آپ جانتے ہیں
رویے جو ہوتے ہیں اس پہ معاشرہ قائم ہوتا ہے. اور رویے کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کے رویے کیسے پنپتے ہیں, کیسے تشکیل پاتے ہیں؟ رویے بننے کا سب سے مضبوط چیز جو ہوتا ہے وہ ہے آپ کا اور میرا بلیف سسٹم, عقائد. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر یہ عقیدہ کمزور ہے تو معاشرہ کمزور ہوگا, یہ عقیدہ مضبوط ہے تو معاشرہ مضبوط ہوگا. اب دیکھیے, میں اور آپ مسلمان ہیں, اسلامی قوانین ہونے کے باوجود اگر معاشرے میں بگاڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم شاید مسلمان نہیں ہیں, یا مسلمانوں جیسے کچھ ہیں. اگر اسلامی اقدار ہمارے پاس ہیں اس کے باوجود معاشرے میں بگاڑ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے صحیح نمائندے نہیں ہیں. اصلاح معاشرہ کی سب سے پہلی بنیاد جانتے ہیں, معاشرے کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ فرد ہوتا ہے, ایک فرد. ابھی عبد الجبار صاحب نے کہا کہ اصلاح معاشرہ کے نام پہ کوئی تحریک اگر بازاروں سے شروع کی جائے, خواتین بازاروں میں نہ آئیں, مرد اتنے کپڑے پہنے, اتنی داڑیاں رکھیں, خواتین یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں, جس طرح کے قوانین پاس کر دینے سے اصلاح معاشرہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اصلاح معاشرہ کی اصل شروعات ہوتی ہے انسانی نفس سے اور فرد سے. فرد سدھرے گا تو معاشرہ سدھرے گا. معاشرے کی بنیادی اکائی فرد ہے. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے خاندان. افراد سے مل کے خاندان بنتے ہیں. میں ایک فرد ہوں اور میرے بھائی بہنیں مل کے ہمیں خاندان ہے, میرے بچے اور میری بیوی مل کے میں خاندان ہوں. اب یہ دوسری اسٹیپ آ گئی. تو شروعات ہوتی ہے فرد سے, دوسرا مرحلہ آتا ہے خاندان کا. اسلام اگر ہمارے پاس ہے تو اس کا تصور اخلاق کیا ہے؟ اسلام نے کون سے رویے کی طرف ہمیں رہنمائی کی ہے؟ ابھی اس سے پہلے کا آیت سنی, اور ہم ہر خطبہ جمعہ میں, خطبہ عیدین میں سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سنتے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. قرآن کو بار بار سمجھ کر پڑھنے کی جو دعوت دی جاتی ہے نا, اس کی وجہ یہی ہے. سالوں سے خطبہ جمعہ میں, نکاح کے خطبوں میں اور عیدین کے خطبوں میں یہ آیت ہم سنتے آئے ہیں. اس آیت میں مخاطبت کیا کی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ہے, ہم میں سے اکثریت نہیں جانتی. اسلامی تصور اخلاق کا یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں پیش کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے روکا ہے. سب سے پہلا جو حکم دیا گیا وہ ہے عدل. معاشرہ سدھرتا کیسے ہے؟ سب سے پہلے عدل قائم کرنا ہوگا. آپ جانتے ہیں عدل کہتے کس کو ہے؟ عدل یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس کو پہنچایا جائے, جس کا جو حق ہے وہ اس کو پہنچایا جائے. دوسری چیز ہے احسان, یہ عدل سے بھی بڑی ہے. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے. عدل کا مطلب یہ ہوا کہ 100 روپے ہیں, 50 اس کے 50 ہمارے, عدل ہو گیا. احسان کہتے ہیں حق سے زیادہ بڑھ کر دینا. کوئی 50% کا حقدار ہے, ہم نے اس کو 60 دیا. کسی کو بڑھ کر دینا یا لیتے وقت اپنے حق سے کم لینا, یہ ہے احسان. یہ اردو والا احسان نہیں ہے کہ کسی پہ ہم نے, یہ عربی والا احسان ہے. اپنے حق سے کم لینا اور کسی کے حق سے زیادہ دینا, اس کو کہا جاتا ہے احسان. اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی وہ ہے صلہ رحمی. صلہ رحمی کی تعریف میں ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار, کوئی پڑوسی اگر کسی امداد کا مستحق ہے, ہم نے اس کی امداد کر دی, ختم. نہ, مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ضرورت مند رشتہ دار اور قریبی لوگوں کا اپنے مال میں حق سمجھنا, یہ ہے صلہ رحمی. سچ سچ بتائیے, یہ صلہ رحمی کا تصور کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں, کسی کی رشتہ داری میں کوئی پریشانی ہے تو ہم 1,50,000 دے کر کے اس کو ختم کریں, چلو ہم نے صلہ رحمی کی. نہ, اپنے مال میں, اپنے وسائل میں اس کا حق تسلیم کرنا, یہ صلہ رحمی ہے. اور جہاں اس طرح کے خصوصیات انسانوں میں پیدا ہونے لگے, اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ خود بخود ایک دوسرے سے جڑتے چلے آتے ہیں. عدل, احسان اور صلہ رحمی, یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اسلامی فلسفہ اخلاق کا صحیح تصور ہے. بالکل ان آیات میں, جو اس آیت میں جو احکامات بتائے گئے ہیں, جو 3 پوائنٹ کا ایجنڈا بتایا گیا ہے, اس پہ اگر کام کرتے رہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں, یقین جانیں اس کی برکات اب بھی آ سکتی ہیں.
فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی. صفات کی کمی ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم انتظار رحمتوں کا کرتے ہیں. ہماری جو عبادات ہیں نا, ہماری عبادات سے ہماری دنیا سدھر سکتی ہے. اگر اس ہماری عبادات سے ہماری آخرت سدھر سکتی ہے. معاشرہ اگر سدھارنا ہے تو ہمارے معاملات کو سدھارنا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنی غار میں, اپنی خانقاہ میں, اپنی مسجد میں, گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا رہے اور وہ یہ سوچے کہ میری عبادت سے معاشرے میں اصلاح ہو جائے گی. معاشرے کی اصلاح معاملات سے ہوتی ہے, عبادات سے نہیں. ایک بات خوب سمجھ لیں کہ معاشرے کی اصلاح معاملات سے ہوتی ہے, عبادات سے نہیں. عبادت میرا اور آپ کا نجی معاملہ ہے. آج کتنے لوگوں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, وہ صرف وہ جانتے ہیں, ان کا رب جانتا ہے, لیکن انہوں نے کتنوں کو دھوکہ دیا. یہ بات جلد بدیر معاشرے میں آ جائے گی. نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا, کسی کا حق اگر چھینا ہے تو وہ کبھی معاف نہیں ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان عبادات کرتا رہے اور یہ تصور کرے کہ میری عبادات کی فضائل اور برکات سے سارے معاشرے میں نیکیاں آ جائیں گی. امام بیہقی نے ایک حدیث قدسی نقل کی ہے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے خطبات جمعہ ہیں نا ان کے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, اس میں بھی انہوں نے اس حدیث قدسی کو نوٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فلاں فلاں بستی کو جا کر پلٹ دو, فلاں بستی پہ جاؤ اور اس پہ عذاب استیصال لاؤ اور اس قدر شدید لے آؤ کہ اس میں سے کوئی بچنا نہیں چاہیے. فرشتوں نے کہا کہ یا رب العالمین, اس بستی میں ایک بندہ ہے, وہ دن رات تیری عبادت میں لگا ہوا ہے, اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی لمحہ تیری معصیت میں نہیں گزارا ہے. اب سوچئے یہ کتنی بڑی معراج ہے کسی کی ذاتی نیکی کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے نیکی کا, گناہ کا کام نہیں کیا. نیکی کا جو ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اس کی معراج ہے, پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, اتنی دیر بھی اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا, معصیت میں اپنا وقت صرف نہیں کیا, وہ دن رات تیری عبادت میں لہا. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پلٹو اس بستی کو اس بدبخت پہ پہلے جو عبادات میں تو لگا رہا لیکن اس نے معاشرے کی فکر نہیں کی. اسلامی تعلیم کی دھجیاں اڑتی رہی, اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. اسلامی قوانین کی دھجیاں اڑاتی رہی لیکن اس کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی. پہلے پلٹو ساری بستی کو اس بدبخت پر, باقی بعد میں دوسروں کا نمبر لگانا. ذاتی عبادات سے معاشرہ نہیں سدھرتا, معاملات سے معاشرے میں سدھار آتا ہے. اقبال نے کہا کہ ایسے زاہد, اس طرح کے عابد جو اپنے خانقاہوں میں ہیں, ان کے لیے کہا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں سے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں سے. یہ خانقاہ میں پڑے رہیں, یہ مساجد میں پڑے رہیں, یہ اپنے جگہوں پہ پڑے رہیں, ان کو معاشرے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم نے کہا کہ معاشرے کی بنیادی اکائی فرد ہوتا ہے, پھر خاندان ہوتا ہے. ابلیس نے جانتے ہیں سب سے بڑا حملہ کون سی سسٹم پہ کیا ہے, ہمارے اور آپ کے خاندانی نظام کو اس نے اکھاڑ کر رکھ دیا. جو خاندانی نظام آج سے 20-25 سال 50 سال پہلے جس میں جتنی مضبوطی تھی, آج خاندان کے افراد آپس میں اس درجے ایک جہتی کے ساتھ مل جل کر رہنا نہیں چاہتے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو الگ بانسری دی جائے, وہ اپنا الگ راہ الاپے گا. ہر بیٹا جب باپ کے کندھے کے برابر آتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں اپنا گیت خود بناؤں گا, آپ اپنے ڈھولکی سے قوالی اپنی بجاتے رہیں. سب سے زیادہ ابلیس نے کوشش کی ہے تو اسی بات پر کی ہے کہ خاندانی نظام کو بگاڑ دیا جائے, انسان کو انفرادیت میں جینے کا شوقین بنا دیا جائے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ انفرادی زندگی جینے کا شوق اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں انفرادی زندگی میں بڑا مقام میں نے حاصل کیا, لوگ مجھے عالم کہتے ہیں, لوگ مجھے انٹلیکچوئل کہتے ہیں, میں نے دولت جمع کر لی ہے, میرے بچوں کو میں اچھی تعلیم دے دی ہے, اچھا گھر بنا لیا, میری بیوی اچھی ہے, میں نے بڑا سا بنگلہ بنا لیا ہے, میں کامیاب ہوا. بالکل نہیں. انفرادی حیثیت میں جینے والے اصلاح معاشرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں. مجھے بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا سب سے شریف نوجوان, جس کے بارے میں صادق اور امین اس کے دشمن بھی کہتے ہیں, مکے کی سب سے مالدار خاتون جس کی زوجیت میں ہو, مکے کا سب سے قابل اور باعزت گھرانہ جس کا گھرانہ ہو, جسمانی وجاہت خوبصورتی میں بھی جو یکتا ہو, آخر کیا وجہ تھی کہ اپنے ان ساری صلاحیتوں کو آپ نے مشقت میں ڈال دیا؟ آپ چاہتے تو انفرادی طور پر ایک خوشحال زندگی گزار سکتے تھے, بہت خوشحال زندگی,
تجارت کا تو آپ بہت شاندار آپ کا تجربہ رہا تھا، آپ اپنی تجارت کو اور بڑھا سکتے تھے، لیکن آپ نے ساری چیزوں کو داؤں پہ لگا دیا اصلاح معاشرہ کے لیے۔ تو انفرادیت میں جینے والے لوگ ہمیشہ اصلاح معاشرہ کے لیے ایک طرح کا زہر ہوتے ہیں، جو اپنی انفرادیت کی وجہ سے سارے ماحول کو مقدر کر دیتے ہیں۔ اب چند چیزیں جو آخر میں آپ سے عرض کرنی وہ یہی کہ اب اس تقریر کا عنوان یہی ہے کہ اصلاح معاشرہ اور اس کے منصوبہ بند عصری تقاضے۔ کوئی بھی کام اگر ہم کرنے کے لیے اٹھے، آپ اس اجتماع گاہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ راتوں رات نہیں بنی ہے۔ آپ کا کریئر بنا ہے، آپ نے گھر بنایا ہے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، یہ کبھی اچانک نہیں ہوا، اس کے لیے ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے۔ بغیر منصوبہ بندی کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو نہیں بنایا۔ اس دنیا کے بننے سے بہت پہلے ساری چیزیں طے کر دی گئیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، ساری چیزوں کو طے کر دیا گیا۔ تو منصوبہ بنا کر ہی کسی کام کو ہم انجام دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا نقطہ یہی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے ان مسائل کو، ان نکات کو اٹھایا جائے جو خالص ہمارے مقامی نکات ہیں، جو خالص ہمارے مقامی مسائل ہیں۔ ایک بڑا سا اجتماع ہوا، ایک بڑی سی تقریر ہوئی، اور اس کے اندر بین الاقوامی جو ایشوز ہیں اس پہ کسی نے ایڈریس کیا۔ اس شہر میں رہنے والوں کے مسائل کو کون پوچھے گا؟ کیسے اس کو ہم ایڈریس کریں گے؟ ان کے مسائل کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ تو اصلاح معاشرہ یہ خالص مقامی لیول پہ سوچنے کی چیز ہے، لوکل لیول پر سوچنے کی چیز ہے۔ ہر شہر، ہر بستی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، ہر شہر، ہر بستی کے مسائل الگ ہوتے ہیں، اور ان کی علاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اگر ایک کوئی جنرل پریکٹیشنر ڈاکٹر بیٹھے اور یہ کہے کہ میں سارے امراض کا علاج کر سکتا ہوں، تو وہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کے دواخانے میں جا کر کے اپنا علاج کروائے گا۔ اسپیشلٹی اتنی ہو گئی ہے کہ ہر مرض کے لیے، ہر عضو کے لیے الگ الگ طرح کے ڈاکٹرز آ گئے ہیں۔ اسی طرح ہر شہر کی، ہر بستی کی مسائل کے علاج کے لیے بھی اسی لیول پہ سوچنا، مقامی سطح پر سوچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہمارے شہر میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچیوں کی شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں، تو یہ ہماری مقامی مسئلہ ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اگر ہمارے شہر میں یہ مسئلہ ہے کہ بین مذہبی شادیاں ہو رہی ہیں، مسلمان بچیاں غیروں سے شادی کرتی ہیں، تو یہ ہمارا مقامی مسئلہ ہے، اور دیگر مقامات پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہمارے لوکل لیول پر ہی ہوگا، اور اس کے علاج بھی ہمیں یہیں سے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسئلہ جو دلی میں چل رہا ہو اس کا ہم حل یہاں سے بتا دیں، یا ہمارے مسائل کل کہیں اور سے آ جائے۔ سوچنا ہمیں پڑے گا، کرنا ہمیں ہی پڑے گا۔ دوسری اہم ترین چیز یہ کہ اصلاح معاشرہ کے کام کے لیے جو لوگ اٹھیں، ان کے اندر کون سے خواص ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے سے پہلے آپ کے سینوں کو نکال کے کئی مرتبہ دھویا گیا، وہ اخلاق حسنہ آپ کے اندر ڈالے گئے، بہت ساری چیزوں سے آپ کو بچایا گیا، اور ایک نمونہ بنایا گیا کہ انسان، کامیاب انسان کیسے ہوتا ہے۔ تو چند چیزیں جو آپ سے کہنی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جو توکل ہوتا ہے نا، اس کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں یا اللہ۔ لیکن سوچیں ذرا بھی کوئی ایشو آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم جاتے کس کی طرف ہیں؟ ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے کہاں پر ہیں؟ اگر زوجین میں کشیدگی ہے تو کیا آپ نے اسلامی عقائد کو فالو کیا ہے، یا پھر آپ جا کے فیملی کورٹ میں چکر لگا رہے ہیں؟ اگر دو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپس میں جائیداد کا معاملہ ہے، تو کیا آپ نے قرآن تعلیمات کو فالو کیا، یا پھر آپ جا کے اس سرکاری دفتر میں کھڑے ہوں گے؟ انسان کا بیلیف سسٹم جو ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی حکومت کے کنٹرول، کسی بھی قانون سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرا جو عقیدہ ہے، دنیا کو کوئی قانون اس کو بدل نہیں سکتا۔ اسی مضبوطی کے ساتھ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکات نازل فرماتا ہے کہ لوگ پھر، جیسے رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ ایک عورت نکلے گی ثنا سے حضر موت تک، اور اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس طرح کی برکات کب آتی ہیں؟ جب لوگوں کے حقوق ان کو ادا کیے جائیں، لوگوں کے حقوق ان کو ادا کیے جائیں۔ اور حقوق ادائیگی کی تین چیزیں ہم نے بتا دی ہیں، عدل بھی ہے، احسان ہے، اور صلہ رحمی بھی ہے۔ جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے، سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل ہو۔ کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے، مسائل کتنے بھی شدید ہوں۔ ابھی کلیدی خطاب میں آپ نے سنا، اس کے بعد محترم عبدالجبار صاحب نے کہی بات ساری کہ اللہ کی ذات پہ جس درجہ توکل ہوگا اتنا ہی ہمارا کام آسان ہوگا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی کوئی کتاب پڑھیں، اس پہ 10 منٹ کا لیکچر دیں، آدھے گھنٹے کا لیکچر دیں، اور سارے لوگ سدھر جائیں۔ سدھار آئے گا تو قرآن ہی سے آئے گا۔
اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ، اور اس کے علاوہ گراؤنڈ مینجمنٹ کی جو اسٹریٹجک ہوتی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سارے انسان ایک یارڈ ڈسٹرکٹ سے نہیں ہانکے جا سکتے، صلاحیتیں الگ ہیں، ضرورتیں الگ ہیں، تو اس کو سمجھنا ایک مصلح کے لیے بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی سے مخاطبت کی ہے تو اس کو اسی کے انداز میں سمجھایا ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایک بات بتائیں، میں اس کے ساتھ دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا، میں کوئی ایک کام مجھے بتائیے، میں وہی کام کروں گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے قریب ہونا چاہتا ہوں، ایک کو اجازت دی، دوسرے کو اجازت نہیں دی۔ قوم وہی، مسئلہ وہی، لیکن فتوے دو۔ تو لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز پہ اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لیول پہ سمجھنا اور اس کے تحت پھر لوگوں سے تعلقات بنانا، یہ اصلاح معاشرے کی سب سے اہم چیز ہے۔ ہر انسان، ہر بندہ ایک یارڈ اسٹک سے نہیں ہانکا جا سکتا اور اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تعلقات، اب اس وقت دیکھیں، کل ایک پریس کانفرنس یہاں ہوئی، ہمارے پریس رپورٹرز یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے بڑا ساتھ ہمارا دیا، یہاں پر آئے اور ہم سے بہت ساری باتیں انہوں نے کی۔ آخر میں ایک پریس رپورٹر نے ہم سے سوال کیا جو مراٹھی پیپر سے تھا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ اجتماع ارینج کیا، ہم اس کے ناظم اجتماع بھی ہیں، آپ نے اپنی قوم کو، مسلمانوں میں تو یہ میسج پہنچا دیا کہ ایک اجتماع عام ہوگا، اس کی یہ عنوانات ہیں، یہ مقررین ہیں، سارے لوگ ہوں گے، لیکن جو اردو نہیں جانتے یا جو مسلمان نہیں ہیں ان تک پیغام پہنچانے کا آپ نے کیا ذریعہ بنایا؟ اب ظاہر سی بات ہے جتنی باتیں یہاں کہی جا رہی ہیں یہ ہے تو مسلمانوں سے، اس کے ریفرنسز سارے قرآن سے ہیں، لیکن یہ سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ اگر تعلقات مضبوط کرنے ہیں تو اس کو بڑے بھی کرنا پڑے گا۔ بہت شاندار مثال ابھی آئی تھی، ہجرت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کن لوگوں کو رکھا تھا، اور اس کے علاوہ غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی بنا کر لائے گئے تھے، جن کے پاس پیسہ تھا انہوں نے چھوڑ دیا، باقیوں سے کہا گیا کہ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اپنی صلاحیتوں کا استعمال اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اپنے کام میں خوبصورتی لانے کے لیے اپنی بھی صلاحیتیں اور دوسروں سے استفادہ، یہ ہے اصلاح معاشرے کی اصل جڑ۔ اس کے ذریعے ہمارے کاموں میں مضبوطی آ سکتی ہے، اور بالکل ایسے ہوگا کہ ہم اصلاح معاشرہ کا کام لے کر اٹھیں گے تو کوئی ہاتھ لگے گا، اس کو تھام رہے تو دوسرا نکل کے چلا جائے گا، ابھی اس کو پکڑ کے لائے ہیں، جس کو بٹھائے تھے اس کو کسی اور کوئی اچک لے گا، کوئی تیسرا آیا تھا وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنے لوگوں کو لاتے رہیں گے اس میں سے لوگ جاتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو کرنے کے لیے اپنے انبیاء کرام کی تربیت ایسے کی کہ ماضی میں ہر نبی کو رعال غنم کہا گیا، چرواہا۔ دیکھا آپ نے بکریوں کا ریوڑ کیسے ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، تو اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو رعال غنم، ایک چرواہے کی حیثیت سے ساری تعلیمات دی۔ اتنا بڑا معاشرہ، یہ 120 کروڑ کی آبادی ہے لگ بھگ، جس میں سے اگر چنا جائے تو 20 کروڑ مسلمان، ہاں مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، لیکن 100 کروڑ لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ ان کے ساتھ روابط کیسے ہوں گے؟ یہ کاروبار میں ساتھ ہیں، بازار میں ساتھ ہیں، آپ کے دفتروں میں ساتھ ہیں، دواخانوں میں ساتھ ہیں، تعلیمی اداروں میں ساتھ ہیں۔ اگر تعلیمات ان تک نہ پہنچیں تو معاشرہ مضبوط کیسے ہوگا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی محلے، کسی شہر میں اگر اسرا نگر ہے، مدینہ نگر ہے اور فلاں نگر ہے، مسلمانوں کی آبادی ہے، اس کی اصلاح ہو جائے گی تو سارا معاشرہ سدھر جائے گا، ممکن ہی نہیں۔ معاشرے کے اثرات آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی ہمسایہ قوم پر بھی پڑنے چاہیے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے کتاب لکھی کہ فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ، دنیا کا سب سے پہلا تحریر شدہ مقدمہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی جو مدینہ میں تھی وہ کل آبادی کا صرف 5% تھی۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 10,000 کی آبادی تھی تو اس 10,000 کی آبادی میں 5,000 یہودی تھے، کتنے؟ 50%، مسلمان 500، 5%۔ لیکن مسلمانوں کی مشاورت اور مسلمانوں سے صلح کے بغیر کوئی کام وہاں پہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں کا کیلیبر وہ تھا، مسلمانوں کی معاشرتی زندگی اس لیول کی تھی کہ لوگ اپنے مسائل کو لا کر ان سے حل کروانا چاہتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ خود غور کریں کہ غیر مسلم لوگوں میں کتنے ہمارے روابط ہیں، کتنے لوگوں کے غیر مسلم دوست ہیں یا بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہمارے بھائیوں کے کسی پروگرام میں بلائے گئے ہیں؟ سوچیں، معاشرہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے،
اس ملک میں صرف ہم نہیں رہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی تمدن تھا مسجد مدینہ شہر کا، وہاں پر مسلمان صرف 5% تھے، یہاں تو ہم 20% ہیں، لیکن وہ کیلیبر تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. اور آج معاملہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو ساتھ دیا گا تو کام بگڑ جائے گا. کتنا بڑا فرق ہے. کہیں نہ کہیں غلطی ہے. یا تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شاید غلط ہو رہے ہیں، یا پھر وہ تعلیمات ہم نہیں لا پائے ہیں. تو روابط بڑھانا اور اس کو مستحکم کرنا، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے اہم ترین کام ہوتے ہیں. چند آخری چیزیں بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ کے پاس افراد نہیں ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ انفرادی جو طرز زندگی ہے نا، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے سم قاتل ہے، زہر ہے. اگر کسی کو پسند ہی نہیں ہے، اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ میرے سسرالی رشتہ دار میرے گھر نہ آئے، کوئی داماد یہ کہے کہ میرے سالے اور وہ سب میرے گھر میں نہ آئیں، پڑوس سے میں بات نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ میں کروں گا نہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، اگر اس طرح کی الگ الگ کٹی پھٹی زندگی رہنا ہے تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ جس کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. نبی کریم کے پاس 2 یہودیوں کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، انہوں نے فیصلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث چنا. یہ صحیح فیصلہ کریں گے، یہاں سے ہمیں ہمارا مل جائے گا. کیا آج تک کوئی ہمارے پاس آیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہمسایہ تو چھوڑے، ہمارے گھر میں اگر بھائی سے کسی بات پہ تنازع ہو جائے تو وہ راست ہم سے نہیں کہتا، جا کے کسی دوست سے کہتا ہے. اصلاح معاشرے کی تقریریں پہلے بہت ہوتی رہی ہیں، لیکن کیا معاملہ یہ ہے کہ ساسو ماں صبح اٹھی تو ہے، فجر کی نماز پڑھ کے 8 بجے تک چاشت واش سب پڑھ کے مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہے. اب ایسے لگا کہ جنت کا ٹکٹ آنے ہی والا ہے، اور فوراً اٹھ کے کہتے ہیں کیا اٹھی نہیں کیا ابھی تک، چائے نہیں میرے تو نہیں ابھی تک. انفرادی عبادات اصلاح معاشرہ کے لیے کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتے. آپ کے معاملات میں اپنے والد سے، قرآن مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور میں اپنے ابو سے کہوں کہ یار آپ کو تو سمجھ میں آتا نہیں، یہ کیا آپ نے فیصلہ لے لیا. قرآن تعلیم کے برخلاف اف تک نہ کہو. ابھی باجی نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں زوجین سے متعلق، زیادہ تفصیلات بتا نہیں سکتے، ہماری اہلیہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، پھر گھر جا کے جواب بھی دینا پڑے گا، ہے نا. تو وہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. اور خاص بات یہ ہے نا کہ باؤنڈنگ جو ہوتی ہے نا، باؤنڈنگ میاں بیوی کی، یہ باؤنڈنگ کے اثرات باہر مرتب ہوتے ہیں. ایک بات خوب اچھی طرح جان لیجیے، جو رشتہ زوجین کا آپس میں ہوگا اس کے بالکل اثرات معاشرے میں پڑیں گے. ابھی بہت باریکی سے آپ نے چیزیں سنی نا. ایک لطیفے کے انداز میں آخری بات کہہ کے اپنی ختم کروں. زوجین کی کشیدگی، یہ سارے اصلاح معاشرے کی بنیادی چیزوں میں یہ بھی ہے. زوجین کی کشیدگی جو ہے وہ سب سے پہلے تو مرد کا دماغ خراب کرے گی، اس کی ساری صلاحیتوں کو چاٹ لیتی ہے. میں نے دن بھر میں منصوبہ بنایا، مجھے اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، ٹھیک، ہم امیر مقامی جماعت کے، ہمیں مقامی جماعت بھی چلانی ہے، دوستوں سے بھی رشتے رکھنے ہیں، سارے کرنے ہیں، اور پھر سسرال سے بھی اچھے رشتے رکھنا ہے. بڑا چیلنج کا کام رہتا نا، کوئی نئی چیز اچانک نکل کے آتی ہے. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار اکثر اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ جو زوجین میں کشیدگی کا باعث بنتے ہیں. اس کو ڈائلیوٹ کرنا، یہ فن جس نے سیکھ لیا نا وہ کامیاب انسان. یہ فن، ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں. ایک شوہر تھکا ماندہ گھر پہنچا رات، اس نے کہا کہ یار بیگم سر میں بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے، ذرا یوں کرو کہ تیل ڈال دو. اچھا ٹھیک ہے بیٹھے. اس نے اس کو نیچے بٹھایا، تو خود بیٹھی اور وہ سر میں تیل کی مالش ہونے لگی. خواتین ذرا غور سے سنیں، سر میں تیل کی مالش ہونے لگی. اب خاتون نے یہ کیا کہ شوہر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا ایسے زور سے. تو شوہر نے شکایت کیا، بھائی بال تو ایسے بھی جھڑ رہے ہیں، جو بچ گئے ہیں کیا ان کو بھی اکھاڑ لینے کا ارادہ ہے؟ اب جو جواب خاتون نے دیا وہ کہتی ہے کہ 16 سال ہو گئے شادی کو، 16 سال میں تم تو مٹھی میں نہیں آئے، تمہارے بال مٹھی میں کر کے میں خوش ہو جاتی ہوں. تو بڑے سے بڑی چیزیں جو بہت ٹینس والی ہوتی ہے نا، اس کو بھی اچھے انداز میں کرنا، یہ اصلاح معاشرے کی تربیت جو ہے نا، ایک تو والدین خود دیں گے، اور اس کے علاوہ زوجین کے آپس میں جو تعلقات ہیں اسی کے ذریعے اس کے اثرات باہر مرتب ہوں گے. جو کپل، جو جوڑا آپس میں بہت خوش ہیں، اس کے بچوں کی فزیکل ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے، اس ایسے بچوں کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اس گھر کے بچے جہاں پہ والدین آپس میں اچھا ربط رکھتے ہیں، تال میل رکھتے ہیں، وہ باہر کے میدانوں میں بہت نمایاں ہوتے ہیں. اور جس گھر میں تنازع ہے، جس گھر میں ٹینشن ہے، جہاں رات میں 11 بجے شوہر آیا، ادھر کمرے میں یہ سویا، ادھر کمرے میں بچوں کو اٹھنے سے پہلے یہ باہر چلا گیا، یہ بچے بہت اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں.
ایسے نہیں ہیں. بچے خاموش ضرور ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں ہم زبان سے نہ کہیں لیکن اپنے عمل سے ہم نے ان کے دل پر دہشت، نا امیدی، مایوسی ساری چیزیں تحریر کر لی ہیں. سب سے پہلا ٹارگٹ فرد، اس کے بعد خاندان، اور خاندان کے یہ دونوں سب سے اہم اجزاء میاں اور بیوی. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد پھر ماں باپ بھی ہے، بہن بھائی ہیں، یہ دائرہ بڑا ہوتا جائے گا. لیکن اگر اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہے تو چند چیزیں جو آخر میں آپ سے پھر عرض کروں کہ ہمارے روابط کو بہت زیادہ وسیع کرنا ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی اور ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان سے بھی. مرد تو بہرحال کہیں نہ کہیں باہر مل لیتے ہیں لیکن خواتین کا ایسا معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کبھی سفر کیا ہوا آپ نے ٹرینوں میں، اب ہماری خواتین جو ہیں اگر ان کو کوئی سیٹ چاہیے تو پہلے برقع ڈھونڈتے ہیں کہ برقع کہاں پہ ہے تاکہ ان کے بازو میں جا کے کمفرٹ میں بیٹھ سکے. ایک طرح کا یہ ذہنی طور پر ہمارا خبط ہے یا خوف ہے کہ ہم اپنے آپ کو لوگوں سے مکس اپ کرنے میں ڈرتے ہیں. معاشرہ کبھی نہیں سدھرے گا. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے اولاً اللہ کی ذات پہ توکل، دوسری چیز ہے کہ ہمارے روابط کو بڑھانا، اور سب سے اہم ترین چیز ہے کہ انفرادی حیثیت میں، خاندان کی حیثیت میں اس کام کو یہاں سے اٹھتے ہی شروع کر دینا. اس کے لیے قرآن مجید کی طرح اب کوئی صحیفہ، کوئی وحی اوپر سے نہیں آنے والی ہے. جو کچھ تھا آنا وہ آ چکا، جو کچھ بتانا تھا وہ بتایا جا چکا. اب جو کرنا ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسی کو عمل میں لانا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے سب سے پہلے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.